سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ اس وقت آپ کو ایک ایسی سچائی دکھائیں اور بتائیں گے جس کے بارے میں پاکستانی قوم، عوام نہ تو سوچ رہی ہے، نہ انہیں اپنی صحت کا خیال ہے، نہ کسی کو، نہ بیچنے والوں کو خیال ہے، نہ خریدنے والوں کو خیال ہے کہ یہ کتنا مضر صحت معاملہ ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی چیز جس کا نام ہے گٹکا، جسے عام طور پہ کراچی میں تو آپ ہر شخص کو کھاتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی عام ملتا ہے۔ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، پاکستان کی کسی دکان پہ چلے جائیں، آپ کو گٹکا بآسانی جو ہے میسر آئے گا۔ ایک وقت تھا جب گٹکا بیچنے والوں پر پابندی تھی۔ اسے بیچنے والے جو ہے وہ اگر کوئی پکڑا جاتا تھا تو اس کو باقاعدہ طور پہ جرمانہ عائد کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ گٹکا انتہائی جو ہے وہ ایک صحت کے لیے تو مضر ہے ہی ہے، لیکن یہ ایسی جو ہے وہ بیماری میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے جہاں سے واپس آنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کینسر جیسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے، لنگس کا کینسر، جس کے بارے میں خاص طور پر جو ہے وہ اس گٹکا کھانے والوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہماری اندر سے جو ہے وہ انتڑیاں ختم کر سکتا ہے، ہمارے معدے کو جو ہے وہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں السر کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گٹکا کھانے والے جو ہے اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا، بات ایسی ہے کہ اگر یہ کوئی گٹکا کھانا شروع کر دے تو یہ گٹکا جو ہے وہ اس کی رگوں میں ایسے سرایت کر جاتا ہے کہ وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، ایک نشہ ہے۔ جیسے نشہ کرنے والا اپنا نشہ نہیں چھوڑ سکتا، ایسے گٹکا کھانے والا بھی یہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ ایک نشہ ہی ہے۔ روٹی ملے نہ ملے، گٹکا کھانے والے کو گٹکا ضرور ملنا چاہیے، اور یہ گٹکا کھانے والے جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ بالکل سوکھے ہوئے اور ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی جو ہے وہ ایسی شخصیت نظر آئیں گی، کیونکہ خون بننا ان میں بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہت ان کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خون ان کا جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک اور مختلف کینسر جیسی بیماریوں کا باعث جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے، پنجر بن جاتا ہے انسان ہڈیوں کا۔ لیکن اس پر کوئی فوکس نہیں، نہ محکمہ صحت اس پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس پر جو ہے وہ کوئی ہمارے یہاں اتھارٹی والے بھی ہیں، فوڈ اتھارٹی بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں، کوئی اس پر جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ ابھی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اجمل جٹ کی، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جہاں وہ اتنے کام کر رہی ہیں وہاں ان کی توجہ اس طرف بھی دلائی جائے کہ اس گٹکے پہ پاکستان میں پابندی عائد کی جائے، کیونکہ یہ زہر ہے، زہر قاتل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کیا امیر اور کیا غریب؟ گٹکا سپاری اور مین پوری کھانے والوں میں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں، البتہ جو اچھی مالی حیثیت رکھتے ہیں وہ پڑوسی ملک سے مہنگے گٹکے کھاتے ہیں۔ پاکستان میں کینسر کی بیماری سب سے سستی ہے، چند روپے خرچہ کریں اور بیماری ساتھ لے جائیں۔ زندہ رہنے کے لیے چند روپے میں یہاں ایک روٹی نہیں ملتی، لیکن کینسر کے ہاتھوں مرنے کے لیے گٹکا ضرور ملتا ہے۔ حال یہ ہے کہ سرکاری جگہ ہو یا پرائیویٹ، ہر جگہ آپ کو گٹکے کے ریپر نظر آئیں گے۔ ذیلی انتظامیہ اور پولیس اس نشے کو روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ نوجوانوں کے مستقبل کو اگر محفوظ کرنا ہے تو اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ جی ناظرین، دیکھیے آپ نے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ بات بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جگہ پر، عام دکانوں پر، ہر گلی، ہر محلے، ہر بڑے سٹور پہ ہر جگہ دستیاب ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سرکاری آپ دفاتر میں چلے جائیں، یا آپ جو ہے وہ پرائیویٹ دفاتر میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں، یا آپ کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو گٹکے کے ریپرز جو ہیں وہ گرے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، یہ زہر جو ہے وہ اپنے اندر انڈیل رہے ہیں، اور اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش جتنی بھی کر لیں، ایسا شخص جو ہے وہ بھوک پیاس اس کی بالکل مٹ جاتی ہے۔ یہ گٹکا کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، میرے پاس ایک پیشنٹ آئے اور ان کا یہی پرابلم تھا، اس گٹکا کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹلی ڈپریشن میں تھے کہ میں گٹکا کیسے چھوڑوں۔ کھانا پینا بالکل بند ہو چکا تھا، اسٹمک کام نہیں کر رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے، لیکن گٹکا جو ہے وہ اس وقت بھی جیب میں تھا جس وقت میرے کلینک آئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں اس ٹائم جو ہے وہ میرے پاس ایسا پہلا کیس تھا، اور مجھے یہ بڑے عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں تو نشے کے نہ تو پیشنٹ ڈیل کرتی ہوں، نہ ریہیب کا میرا جو ہے وہ ڈومین ہے، میں سمپل انزائٹی اور ڈپریشن ڈیل کرتی ہوں اور ریلیشن شپ ڈیل کرتی ہوں۔ تو میرے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ میں ان کو کیا کہوں اب کہ وہ یہ گٹکے سے کیسے نجات حاصل کریں۔ بہرحال ہم نے ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ شروع کیا، اور ٹریٹمنٹ کے کوئی 8 سیشنز کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ گٹکا جو ہے 8 سیشن کے بعد، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، 8 سیشن کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ گٹکا
غلط کھا رہے تھے وہ. اس سے پہلے تک یا اس سے پہلے سیشنز میں بھی ان کو یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ یہ غلط چیز ہے یا یہ ان کی صحت کے لیے خراب ہے. آہستہ آہستہ جب انہوں نے سے کھانا کم کیا تو انہیں کھانا کھانے کی بھوک جو ہے وہ لگنی شروع ہوئی اور ان کا جسم جو ہے وہ بھرنا شروع ہوا. یہ صورتحال ہو چکی ہے اس عوام کی, نوجوان نسل کی, بزرگوں کی, بڑوں کی, جوانوں کی, سب کی. اب اس صورتحال سے نبٹنا کیسے ہے اور نکلنا کیسے ہے, یہ ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن یہ محکمہ صحت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ ان اداروں اور محکموں کی بھی ذمہ داری ہے جو گٹکا فراہم کرنے والے جو ہے عناصر کو پکڑتے نہیں, ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتے. ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے اجمل جٹ, ہمارے رپورٹر. وہ ہمیں باقی کی اپڈیٹ کریں گے کہ یہ گٹکا آتا کہاں سے ہے, کیا چیز ہے یہ گٹکا, فروخت کیسے کیا جاتا ہے, کھانے والے کی کیا سچویشن ہے, بیچنے والے کی کیا سچویشن ہے, کیا ان پہ کوئی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں یا نہیں. جی اجمل بتائیے گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ابھی بریفنگ دی اس گٹکے کے حوالے سے, بڑی اچھی بریفنگ تھی آپ کی, جس میں آپ نے لوگوں کو ایک الرٹ میسج بھی جاری کیا کہ یہ ایک گٹکا نہیں, یہ ایک سلو پوائزن ہے جو کہ آپ کی باڈی میں آہستہ 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 اپنا گھر کر لیتا ہے, پر وقتی طور پر آپ اسے جسٹ تھوک کر اس طرح ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ باہر پھینک دیا, پر اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کے اندر انہیل ہو چکے ہوتے ہیں, اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اندر سے کاٹنا شروع کرتا ہے, آپ کو کریدنا شروع کرتا ہے, جس سے آپ جو ہے وہ کینسر کی طرف چلتے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے میم, یہ تقریباً ہمارے ہر سال نا کچھ 6 ملین لوگ اس کی کوز آف ڈیتھ ہیں, اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے ہمارے لیے, کیا ہمارے جو محکمہ ہیلتھ ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا, کیا جو ہمارے محکمہ فوڈ ہیں انہیں نظر نہیں آ رہا, کیا جو ہماری ذیلی انتظامیہ ہے چلیں وہ تو ہمیں دیکھنے میں بھی نظر نہیں آتی ہے, اور ویسے بھی انہوں نے جو ہے وہ ہر جگہ پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, چاہے وہ تجاوزات کا معاملہ ہو, ناجائز پارکنگ کا معاملہ ہو, کسی کی طرح کا بھی معاملہ ہو, پر اس میں جو چیز انسانیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے, میرا خیال انہیں اس کے خلاف تو ایکشن کرنا چاہیے. سپوز اگر کسی آفیسر کا بچہ ہی گٹکے پہ لگ جاتا ہے, یہ ایک سرخ زہر ہے, میں اسے یہ کہوں گا گٹکا نہیں, یہ سرخ زہر ہے, کیمیکلز ہیں, کیمیکلز. اور یہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے تمباکو آتا تھا انڈیا سے, جو تھا وہ اس کی کہہ لیں کہ اس میں ہوتا ضرور تھا سائیڈ ایفیکٹ اس میں, پر اس میں یہ سب نیچرل سسٹم چلتا تھا. اب جو ہے یہ سب کیمیکل پہ مبنی چیزیں ہیں, سینٹ اس میں ڈالے جاتے ہیں, کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں, جو انسان کو آہستہ آہستہ نہ صرف اندر سے کاٹتا ہے بلکہ اس کا جو ہے وہ عادی بناتا جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کا ایڈکٹ ہو کے رہ جاتا ہے. اس کا اسموک لیس ٹبیکو ٹائپ یہ ایک نکوٹین کا نشہ ہے, اور نکوٹین کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دل اور دماغ پر اثر انداز کرتا ہے. نکوٹین کا نشہ کرنے والے جن کو چائے پینے کی بہت عادت ہوتی ہے, جن کو سگریٹ پینے کی بہت عادت ہوتی ہے, جن کو گٹکا کھانے کی بہت عادت ہوتی ہے, بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ تھوڑا سا میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بتا دوں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ مینٹلی ڈپریس رہتے ہیں, اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اور اکثر اوقات جو ہے وہ ان کو دل میں پن جیسے چبھتے ہیں, درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, ایسے فیلنگس جو ہے وہ ان کے اندر نمایاں ہوتی ہیں. چلنے میں ان کو دقت ہوتی ہے, سانس پھول جاتا ہے, بہت جلدی بھاگ دوڑ کے جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ اتر نہیں سکتے ہیں, ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ کھانا جو ان کی پوری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو فوڈ کی وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. یہ گٹکا, یہ نکوٹین, یہ چائے اور سگریٹ جو ہے انسان کو اپنا اتنا عادی, اتنا نشئی بنا دیتی ہے. تو اگر آپ یہ تینوں چیزوں کے جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہیں, آپ کو یہ ایڈکشن ہے, تو اس کو کم کریں اپنی لائف سے. چائے ہے تو 2 کپ بہت ہیں, یہ آپ کو آدھا کپ صبح اور آدھا کپ شام کو پینا چاہیے, یہ 1 کپ بہت ہوتا ہے. نکوٹین دیکھیں آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے, جب تک آپ چائے نہ پئیں آپ کے سر میں درد رہتا ہے, آپ کا دل گھبراتا رہتا ہے, آپ سگریٹ نہ پئیں آپ کو پریشانی لاحق رہتی ہے, چہرہ جو ہے وہ ایک دم پلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے, سکون نہیں آتا, اور فوراً سے بندہ جو ہے وہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, اور پھر اس کو لگتا ہے کہ ہاں اب میرا دماغ ریلیکس ہے, اب میں سکون میں ہوں. اچھا میم, اس میں یہ سارے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کو چیزیں بتائی. اس میں ایک اور بات جو ہمارے لیے اب یہ ہماری یوتھ کے لیے بھی وبال جان بنتا جا رہا ہے, آپ کو شاید اس چیز کا علم ہوگا کہ ہماری تقریباً جو ہے جو اکانومی کے حساب سے ہم دیکھیں تو, اور دوسرے حساب سے بھی اگر ہم ٹیلی کریں تو زیادہ اخراجات ہماری جو یوتھ ہے اس کے یہ ہیں
کہ اس نے سگریٹ پینا ہے, اس نے گٹکا کھانا ہے, اس نے پان کھانا ہے, اور یہ پوائزن لینا اس نے پیسے دے کے. اور یہ آپ بلیو کریں, وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھانے کو ہو نہ ہو, گٹکا ہمیں ملنا چاہیے. تو میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں, گٹکا ہمیں ملنا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹمک کے اندر جو ہے وہ ایک تیزابیت سی پیدا ہو جاتی ہے, جس سے آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی. اور آپ کو پتہ ہے اکثر اوقات سگریٹ چھوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ گٹکے پہ منتقل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ گٹکا ان کو جو ہے وہ نکوٹین میں جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, ان کا معدہ عادی ہو گیا ہوتا ہے اس چیز کا, تو وہ پھر یہ چیز جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے, پر اس گٹکا میں بڑا ڈینجرس ہے. پر اس میں وہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہر چیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو گٹ کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہو رہے؟ کیوں ہماری جو سول ڈیفنس عملہ ہے, جو صحت کا عملہ ہے, جو ہماری یہ ضلعی انتظامیہ ہے, وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہی؟ یہاں تو وہ صرف جیبیں بھرنے میں مصروف ہیں. مجھے تو بظاہر یہی نظر آتا ہے. آپ یہاں سے شروع ہو جائیں, اگر شمالی لاہور کی آپ بات کریں, وہاں سے شروع ہو جائیں, سنگھ پورہ سٹاپ سے آن ورڈ اندر چلے جائیں شوالا چوک والی سائڈ پہ, اس کے بعد آپ گھومتے ہوئے ایسے راؤنڈ دا ایریا آپ آ جائیں, گوسیا چوک, سیلر چوک, کالج روڈ, اور اس کے بعد بھوگی وال چوک سے آن ورڈ آپ گھومتے جائیں, آپ کو صرف گٹکے کی شاپس ملیں گی. اس کے علاوہ پان تو آپ خرید بھی نہیں سکتے, کیونکہ 60 سے 70 روپیز کا انہوں نے پان کر دیا. اور یہ سستا نشہ ہے, یہ بھی آپ کو میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں. اچھا, یہ صرف 10 سے 15 روپے میں ملتا ہے. اچھا, پہلے یہ 5 روپے میں ملتا تھا, اب یہ 10 سے 15 روپے میں ملتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری یوتھ جو ہے بجائے وہ 10 پان سے 15 روپے کا نشہ بس آپ کی زبان تک جلا دیتا ہے, آپ کے ہونٹ خراب کر دیتا ہے, آپ کے دانتوں کی مختلف ڈیزیز کا باعث بنتا ہے. یہ گٹکا آپ کے جو ہے وہ لنگز کینسر کا باعث بن رہا ہے, یہ آپ کے معدے پہ السر کا باعث بن رہا ہے, یہ کینسر کا باعث بن رہا ہے, یہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہا ہے, کیونکہ یہ 10 سے 15 روپے کا زہر ہے جو اپنے اندر اتارا جا رہا ہے, لیکن کھانے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں زہر کھا رہا ہوں. یہ وہ سلو پوائزن ہے جو آہستہ 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 جو ہے وہ رگوں میں سرائیت کرے گا, اور یک دم جو ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ یہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے ڈیزیز کیا ہے. اس میں افیکٹ کرتا ہے آپ کا جبڑا سب سے پہلے. وہ جبڑا افیکٹ کرے گا, جبڑے سے یہ ہوگا, پھر وہ یہاں سے آپ کا جبڑا وہ کٹنگ کر دیتے ہیں نا, چھوٹا کر دیتے ہیں آپ کا منہ. آپ پروپرلی اپنا منہ کھول کے کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں اس کے آپریٹ کے بعد. بالکل, یہ سارا جو ہے تو یہ سارے صرف 10 سے 15 روپے کی نسبتاً اگر اسے کنٹرول کر لیا جائے, اور یہ ابھی ہمارے معاشرے میں فل سپیڈ سے ایڈ ہو رہا ہے. گٹکا کھانے والے, سگریٹ پینے والے اور چائے پینے والے, یعنی نکوٹین کا نشہ کرنے والے لوگ جو ہے رات کو دیر تک جاگتے ہیں, سو نہیں پاتے. میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, اور ہمیشہ سے یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے, ریسرچ میں آئی ہے. میں ابھی ریسرچ کر رہی ہوں ان سب چیزوں پر, بہت ساری ریسرچز میری جو ہے وہ ان پروسیس ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نکوٹین کا جو یہ نشہ ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, اور کس طریقے سے یہ انسانی ذہن اور جسم کو کنٹرول کرتا ہے, جس میں یہ گٹکا, جس میں یہ جو ہے چائے کی پتی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سگریٹ, یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں, یہ کیسے اسپوائل کرتی ہیں ایک انسانی دماغ کو. یہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہے جو بھی فی الحال جو ہے مجھے نہیں لگتا دنیا بھر میں ہو رہی ہوگی, لیکن کیونکہ میری اپنی بھی رسپانسبلٹیز ہے کچھ, تو میں اپنے طور پر بھی اس میں جو ہے وہ ایڈ کرتی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں, پڑھتی رہتی ہوں جب میرے پاس وقت نکلتا ہے. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ اس پر کس طریقے سے جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہرحال دنیا بھر میں ایسی چوئنگمز, ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں جو آپ کے نکوٹین کے نشے کو چھڑوا سکتی ہیں. ایسی چیز ہے منٹ. اگر آپ منٹ کی گولی کھاتے ہیں, ایک آپ کو جو بتا دیتی ہوں, پودینہ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں, آپ نکوٹین کے نشے سے بچ سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات بتائی. یہ میں آپ کو, یہ میں ریسرچ کر رہی ہوں, میری کمپلیٹ نہیں ہوئی ریسرچ ابھی اس پہ. ابھی میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ جو فوڈ اس میں جو ہے وہ انوالو ہے. ابھی میں منٹ پہ جو ہے وہ جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے منٹ جو لوگ کھاتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں یا منٹ استعمال کرتے ہیں, چوئنگمس کھاتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے وہ سگریٹ, چائے اور جو یہ نکوٹین کا پتی, چائے کی پتی, یہ ساری چیزوں سے ذرا ایوائڈ کرتے ہیں. گٹکا شٹکا وہ اپنا جو ہے ان کا ایک منٹ کا ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے, اور منٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے, یعنی کہ پودینہ بہت زبردست چیز ہے جس سے آپ کا سٹمک اور دوسری چیزیں جو ہے وہ بڑی کلیئر رہتی ہیں. تو یہ ابھی چل رہی ہے ریسرچ, جس پہ میں بات کریں گے. لیکن گٹکے کو پاکستان میں کنٹرول کرنا ناممکن کیوں ہوا ہے, یہ بتائیں. کہاں بن رہا ہے یہ؟ پاکستان کے اندر ہی بن رہا ہے. یہ لاسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ابھی کیا رپورٹس ہیں؟ فوٹیج ملی تھی لاسٹ ٹائم مجھے, تھانہ گجرپورہ کی حدود میں جو ہے وہ بہت بڑی ایک فیکٹری پکڑی گئی تھی جہاں پہ گٹکا تیار ہوتا تھا. اچھا, یہ ہوتا ہے, یہ مکسچر
یہ تمباکو اوبیسلی ایک نیچرل چیز ہے، اس کو اگایا جاتا ہے غالباً، شاید آپ کے علم میں ہو تمباکو کو۔ اچھا آگے اس کا نا مکسچر بنایا جاتا ہے، وہ مکسچر بنا کے اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کیمیکل ایڈ کر کے، اچھا اس میں ہوتا یہ، اس میں پان کا پتہ نہیں ہوتا جب آپ گٹکا لینے جائیں نا، سپوز آپ کسی شاپ پہ گئے نا، وہ اتنی چھوٹی سی تھیلی آپ کو دیں گے، اس کے اندر سپاری ڈالیں گے، اس کے اوپر جو انہوں نے وہ مکسچر بنایا ہوگا نا، وہ مکسچر اس کے اوپر ایڈ کر کے کوشش یہ کریں گے وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے منہ میں ڈالیں، وہ زہر آپ اپنے ہاتھوں سے وہ آپ کے منہ میں ڈالیں گے۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ سب سے جو لمحہ فکری ہے وہ ہماری یوتھ کے لیے، آپ صرف یہاں سے وزٹ کریں کاپس روڈ ٹو آنورڈ واگا زون طرف چلے جائیں، آپ راستے میں آپ کو ینگ جنریشن، میرا خیال ہے کہ تقریباً اگر آپ کو راستے میں کچھ 100 بائکس نظر آتی ہیں نا، تو 95 بائکس والے جو ہوں گے ان کے منہ میں گٹکا ہوگا، ہر وقت ہر وقت چباتے ہیں، کیونکہ یہ اچھا یہ چباتے سائڈ پہ رکھ کے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی جو وہ تھوک ہوتی ہے وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، ہم کلیئر آؤٹ ہو جاتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے، نہیں اس کے تو وہ سارے جیمز، اس کے ہاں جی وہ کیمیکلز سب ہیں، اندر، تو آپ کے سب معدے کے اندر اندر جائیں جا گے، رہے ہیں۔ پر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم، اچھا اس میں یہ ہے کہ ان پہ یہ اس طرح وہ کہہ لیں کہ اس کا نشہ جو ہے، جیسے آپ نے نیکوٹین کی ابھی بات کی، یہ اس طرح اس پہ ہیوی ہو چکی ہے کہ سونے سے پہلے وہ کھا کر سوئیں گے، اور جب اٹھیں گے اٹھتے ساتھ ہی وہ کوئی جوس یا کوئی فریش چیز نہیں لیں گے یا فریش فروٹ نہیں لیں گے، وہ بھاگیں گے شاپ کی طرف کہ پہلے ہم گٹکا کھائیں، اور یہ گٹکے والے 3 سے 4 بجے تک شاپس اوپن ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، اور سریعام بیچ رہے ہیں۔ اگر بہرحال میرے پاس ایسی چوئنگمز موجود ہیں، ایسی چوئز موجود ہیں، ایسی میڈیسن موجود ہے جو آپ کا یہ گٹکا، آپ کی سگریٹ اور آپ کی چائے چھڑوا سکتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر جو ہے وہ الحمدللہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر کافی حد تک ہم جو ہے وہ کامیاب ہیں، اور یہ خاص قسم کی جو ہے وہ میڈیسن ہے، چوئنگمز ہیں جو منگوائی جاتی ہیں باہر سے، اور یہ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ سگریٹ بھی چھوڑ سکتا ہے، وہ چائے بھی چھوڑ سکتا ہے، اور وہ بڑی آسانی سے گٹکا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میں کچھ کر سکی لوگوں کے لیے، یا آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے میں اس میں اپنا حصہ ڈال سکی تو ضرور ڈالیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، تینوں اسپیکٹس پہ بات کرنے کے لیے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی، ڈاکٹر نبیہہ علی خان، انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ میرا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں پورا سچ، تو کے این نیوز کی اسکرین پر کے این ڈیجیٹل اور کے این نیوز کا جو ہمارے پاس فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب پیج ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، وہاں سے آپ کو میرے پروگرامز بھی مل جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔